نعتیں ہی نہیں پڑھی جاتی، جہاں صرف ان کے فرامین ہی نہیں سنائے جاتے، جہاں صرف ان کی تعریف ہی نہیں کی جاتی، بلکہ جہاں خود وہ تشریف بھی لایا کرتے ہیں، تو ایسی جگہ پر کیا یوں ہی چلے جانا مناسب ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج جو حالات بن گئے ہیں نا ملک کے، آج جو ملک کے حالات بن گئے، ان حالات میں میرا مشورہ یہ ہے کہ صرف جلسوں ہی میں ٹوپی نہ پہنا کرو، بلکہ ہمیشہ ٹوپی پہننے کی عادت بناؤ کہ انشاءاللہ۔ اس کی وجہ کہ مسجد میں ٹوپی پہن کر جانا یہی رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ رسول اللہ بازار میں بھی سر ڈھانک کر جایا کرتے تھے، رسول اللہ میدان جنگ میں بھی سر ڈھانک کر جایا کرتے تھے، رسول اللہ واش روم میں بھی یعنی استنجا خانے میں بھی سر ڈھانک کر جایا کرتے تھے، رسول اللہ دسترخوان پر بھی سر ڈھانک کر بیٹھتے تھے۔ تو ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سر کو ڈھانکنے کی عادت بنائیں گے تو رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو جائے گا، اور اللہ نہ کرے سو ہزار بار نہ کرے اگر کہیں دشمن کے شکار ہو گئے اور کسی ایسی جگہ پر آپ کو لوگوں نے گھیر کر مار دیا کہ جہاں لوگ آپ کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں، تو کم سے کم آپ کے سر پر ٹوپی ہوگی، آپ کی جیب میں ٹوپی ہوگی، تو آپ کی ٹوپی سے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جس کو مارا ہے یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ ورنہ اگر آپ کے پاس ٹوپی نہیں ہوگی تو آپ کو مار کر مارنے والے چلے جائیں گے، اور بعد میں لوگوں کو آپ کو ننگا کر کے دیکھنا پڑے گا کہ کس مذہب سے تعلق رکھتا۔ کریکٹ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ اور برا مت مانیے، ایک بات اور عرض کروں ادب کے ساتھ، میں پچھلے سال بھی اس جلسے میں آیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، مجھے تو یاد ہے اچھی طرح سے۔ آپ کے یہاں اکثر گاؤں میں بڑے بڑے سالانہ جلسے ہوتے ہیں، اور سالانہ جلسوں میں قوم مسلم کے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ کریکٹ ہے کہ نہیں بتائیے؟ سالانہ جلسوں میں قوم مسلم کے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن جلسے میں آنے کے بعد بہت تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ جس گاؤں میں 28 سال سے 32 سال سے 40 سال سے 45 سال سے سالانہ جلسہ ہوتا چلا رہا ہے، جس گاؤں کی مسجد کا مینار اتنا اونچا ہے، جس گاؤں کے اندر 2 مدرسے چلتے ہیں، اس گاؤں کے جلسوں میں آنے والے جوانوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جلسے میں آنے کے آداب کیا ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جس قوم کے جوان کو یہی نہیں پتا کہ جلسے میں جانے کے آداب کیا ہیں، اسے اور کوئی چیز معلوم ہوگی؟ نماز میں کتنی باتیں شرط ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، آپ بتائیے یہ کسے پتا ہوگا؟ جسے اس محفل میں آنے کے آداب نہیں معلوم، اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اسے پتہ نہیں کلمہ بھی یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہماری قوم کے جوان، اگر آپ ان سے پوچھو کہ مجھے یوٹیوب پر چینل بنانا ہے، کیسے بناؤں تجھے معلوم ہے؟ وہ کہے گا کیا نام سے بنانا ہے بتا، میں بنا دیتا ہوں۔ وہ کہے گا لا میں بنا دیتا ہوں تیرا چینل، میں تیرا فیس بک پر پیج بنا دیتا ہوں، میں تیرا اکاؤنٹ بنا دیتا ہوں، میں تیری ویڈیو لوڈ کر دیتا ہوں، میں تیرا ویڈیو وائرل کر دیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وہ تمام چیزیں جو آج دنیا میں ضروریات کے اعتبار سے ہم استعمال کرتے ہیں، ہم نے وہ ساری چیزیں تو سیکھ لی، لیکن مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، مسلمان باپ دادا پردادا کے گھر اور خاندان میں پیدا ہوئے، مسلمان کے گھر پیدا ہو کر اگر کوئی بچہ 15 سال 18 سال 20 22 23 سال کا جوان ہو گیا اور اسے 5 کلمہ نہیں آتا، اسے غسل کرنا نہیں آتا، اسے وضو کرنا نہیں آتا، تو یہ بتائیے کتنی بڑی شرم کی بات ہے ہمارے اور آپ کی۔ صرف نعرے لگا لینا کافی نہیں ہے، صرف نعت شریف سن کر نذرانہ لٹا دینا کافی نہیں ہے، صرف جلسوں میں رات بھر بیٹھ کر اپنی حاضری لکھا دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، موجودہ دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کہیں انشاءاللہ، محبت سے کہیں، اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ کل مغرب کے بعد ماہ محرم کا چاند ہوگا، یا پھر کل نہیں ہوا تو پرسوں ہوگا،
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک محرم سے آپ جانتے ہیں کہ اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ 1 جنوری سے مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز نہیں ہوتا، ہمارے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے 1 محرم الحرام سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی 1 محرم ہوتا ہے، محرم کا چاند آسمان پر نظر آتا ہے، پوری دنیا میں لوگ کربلا والوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کریکٹ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، محرم کے آنے سے پہلے ہی آپ کے گاؤں کے جلسے کو کربلا والوں کی طرف منسوب کیا گیا، شہدائے کربلا کانفرنس۔ اسی طرح جیسے ہی محرم کا چاند ہو، صرف آپ کا ویسٹ بنگال، انڈیا، ممبئی نہیں، پوری دنیا میں لوگ کربلا والوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کہیں ذکر حسین کی محفل سجتی ہے، کہیں امام حسین کے نام پر لنگر ہوتا ہے، کہیں امام حسین کے نام پر سبیل لگائی جاتی ہے، کہیں امام حسین کے نام پر تعزیہ بٹھایا جاتا ہے، کہیں امام حسین کے نام پر میلے لگائے جاتے ہیں، کہیں امام حسین کے نام پر طرح طرح کے رسم و رواج کیے جاتے ہیں، کہیں امام حسین کے نام پر نوحہ مرثیہ ماتم ہوتا ہے، کہیں امام حسین کے نام پر صرف تعزیہ نہیں بلکہ تعزیہ داری بھی ہوتی ہے، کہیں امام حسین کے نام پر لوگ فقیر بن کر گھومتے ہیں، کہیں امام حسین کے نام پر لوگ شیر بن کر تماشا دکھاتے ہیں، کہیں امام حسین کے نام پر علاوے کودے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دیں، آج کے دور کا خوش عقیدہ سنی مسلمان کربلا والوں کے نام پر جتنے تام جھام کر رہا ہے، کیا امام حسین نے کربلا میں قربانی اسی لیے دی تھی؟ امام حسین کی قربانی کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا قربانی اس لیے دیا تھا آپ نے کہ میرے نام پر قیامت تک محفل سجائی جائے؟ کیا قربانی آپ نے اس لیے دیا تھا کہ میرے نام پر ہر سال 10 محرم کو میلہ لگایا جائے، میرے نام پر علم بٹھایا جائے، میرے نام پر پنجے اٹھائے جائیں، میرے نام پر تعزیے بنائے جائیں، میرے نام پر چھاتیاں پیٹی جائیں، میرے نام پر گاؤں گاؤں میں کربلا بنایا جائے، میرے نام پر ڈھول تاشے بجائے جائیں؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، یہ جتنے کام ہم کر رہے ہیں، کیا میرے امام نے قربانی کربلا میں اس لیے دی تھی کہ میرا قیامت تک نام باقی رہے، میرے نام پر تعزیہ بٹھایا جائے، میرے نام پر میلہ لگایا جائے، میرے نام پر ڈھول تاشا بجایا جائے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کا دل گواہی دے گا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ محض موجودہ دور کے رسم و رواج ہیں۔ امام حسین نے قربانی جو کربلا کے میدان میں دی تھی، اس قربانی کا مقصد یہ نہیں تھا۔ امام حسین قیامت تک کے لیے اپنے نام کا پرچم بلند کرانے کے لیے نہیں آئے تھے، اپنے نام پر تعزیہ بنوانے نہیں آئے تھے، اپنے نام پر ڈھول تاشے بجوانے نہیں آئے تھے، اپنے نام پر علم اٹھوانے نہیں آئے تھے، اپنے نام پر میلہ لگوانے نہیں آئے تھے۔ حسین کربلا کے میدان میں اپنا سر کٹا کے، اپنا خاندان لٹا کے، قیامت تک کے لیے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین کا یزید کے ساتھ جھگڑا کس بات کا تھا؟ پراپرٹی کا جھگڑا تھا، محل کا جھگڑا تھا، کھیت کا جھگڑا تھا، بینک بیلنس کا جھگڑا تھا؟ میرے پیارے آقا کے پیروان، آج کچھ بد عقیدہ اور گمراہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خلافت کے لیے آئے تھے، تخت و تاج و حکومت کے لیے آئے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ اسلامک اسکالر کہلاتے ہیں، لیکن بد عقیدگی اور خباثت کی بنیاد یہ کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ یہ 2 عربوں کے خون کی گرمی کا نتیجہ تھی۔ کربلا کی جنگ خلافت و منصب و تخت و تاج کے لیے تھی۔ ہم کہتے ہیں یقیناً یزید کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کربلا کی جنگ خلافت کے لیے تھی، حکومت کے لیے تھی، تخت و تاج کے لیے تھی۔ لیکن امام حسین کی نظر سے دیکھیں، امام علی مقام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کربلا کی جنگ
خلافت تو تخت و تاج و حکومت کے لیے نہیں تھی، بلکہ صرف نانا کے دین کی بقا کے لیے، نانا کے دین کی حفاظت کے لیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے جواب دیں، اگر آپ کے گاؤں کا کوئی سوشل ورکر کونسلر بن جائے، پردھان بن جائے، 2 بار پردھانی کا الیکشن لڑا جیتا، اس کے بعد وہ ایم ایل اے کی ٹکٹ پا گیا، ایم ایل اے بن گیا، 3 بار ایم ایل اے کا ٹکٹ لے کر جیتا، اور اس کے بعد اس کو ایم پی کا ٹکٹ مل گیا، ایم پی بن گیا، 4 بار ایم پی کا الیکشن جیتا، بعد میں اس کو سینٹرل گورنمنٹ میں بلا لیا گیا۔ اب آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، جس نے شروعات کی تھی سوشل ورکر سے، اب وہ سینٹرل گورنمنٹ میں منسٹر بن گیا، کیا وہ یہ تمنا کرے گا کہ میں گاؤں کا پردھان بن جاؤں تو کتنا اچھا ہے، میں پھر سے ایم ایل اے بن جاؤں تو کتنا اچھا ہے، میں پھر سے ایم پی بن جاؤں تو کتنا اچھا ہے؟ کیا وہ تمنا کرے گا کہ سوشل ورکر بن کر گلی محلوں میں کام کرتا وہی اچھا تھا؟ دنیا کا ہر انسان ترقی چاہتا ہے، دنیا کا ہر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، دنیا کا ہر انسان چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی اسٹیٹس کا ہو، زندگی میں پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا، آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ یزید کے لیے تخت و تاج و خلافت بہت بڑی چیز تھی، لیکن امام علی مقام کے لیے یہ دنیا کی حکومت و تخت و تاج کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی وجہ کہ یزید جبرن تخت و تاج پر مالک بن کر بیٹھا تھا، اور امام حسین کے نزدیک یہ دنیا کا تخت و تاج و خلافت کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ امام حسین تو وہ تھے کہ جن کے نانا نے امام حسین کو دنیا میں جیتے جی جنتی جوانوں کی سرداری عطا کر دی تھی۔ تو جس کو رسول اللہ نے جنتی جوانوں کی سرداری عطا کر دی ہو، ارے جو جنت کا سردار ہو، اس کے لیے دنیا کا تخت و تاج کوئی معنی رکھتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یزید تخت و تاج و حکومت کے لیے آیا تھا، امام صرف نانا کے دین کی حفاظت کے لیے آئی تھی۔ امام حسین کا جھگڑا کس بات کا تھا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ یزید صحابی رسول کا بیٹا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہو کر بھی شراب پیتا تھا، بلکہ تاریخ طبری البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کی کتابیں، یہ بریلویوں کی لکھی کتابیں نہیں ہیں، یہ کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو وہ لکھتے ہیں کہ یزید وہ پہلا مسلمان تھا جس نے چہرے سے داڑھی کو منڈایا تھا، یعنی یزید سے پہلے داڑھی منڈانے کی کوئی مسلمان جرأت نہیں کرتا تھا۔ یہودی منڈاتے تھے، عیسائی منڈاتے تھے، مشرکین منڈاتے تھے، لیکن یزید پہلا مسلمان تھا جس نے چہرے سے داڑھی کو منڈایا۔ یزید شرابی تھا، یزید جواری تھا، یزید زانی تھا، یزید کے محل میں رات بھر ڈول گھنگرو بجا کرتے تھے، ناچ گانا ہوتا تھا، رات بھر اس کے محل میں ناچ گانے، شراب و شباب و کباب کی محفل سجا کرتی تھی۔ یہ ساری برائیاں اس کے اندر ہونے کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی بیعت کر لے، امام حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، امام علی مقام نے کہا، صحابی رسول کا بیٹا ہو کر امیر المومنین بننے کی تمنا رکھتا ہے اور صرف چہرے سے داڑھی منڈاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، شراب کا عادی ہے، جوئے کا شوقین ہے، زنا روزانہ کرتا ہے، اسی لیے امام اس کے مقابلے میں آگے۔ یزید نے کہا، حسین ہاتھ دھو گے تو خیر ہے، ہم تمہیں فلاں جگہ کی حکومت دے دیں گے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، ہم کبھی تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ لیکن امام حسین نے کہا، میں ہاتھ دینے والا نہیں۔ آپ اس کے مقابلے میں آ گئے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ آپ کے اس ویسٹ بنگال میں کربلا والوں کے نام پر کون کون سے رسم و رواج ہوتے، میں نہیں جانتا، نہ ہی مجھ سے کسی نے کہا کہ اس کے بارے میں آپ بولیے گا، لیکن میں ایک بات ضرور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ امام حسین کے نام پر، شہدائے کربلا کے نام پر جو کچھ بھی کرتے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر آپ مجھے بتائیں، یزید کے اندر جتنی برائیاں تھیں،
جن برائیوں کی وجہ سے امام حسین اس کے مقابلے میں آ گئے، جن برائیوں کی وجہ سے امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی اور یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا، جن برائیوں کی وجہ سے امام حسین نے شہادت کو تو پسند کیا لیکن بیعت کو پسند نہیں کیا، اب اگر آپ کے اندر یزید کی تمام برائیوں میں سے کوئی ایک بھی برائی ہے تو یاد رکھنا کہ 10 محرم کو آپ چھاتیاں نہیں اپنا سر پٹک پٹک کر یا حسین کے نعرے لگاؤ، اپنے آپ کو لہو لہان کر لو، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے اندر کوئی ایسی خصلت ہے جو امام حسین کے دشمن یزید پلید میں تھی تو سر پٹک پٹک کر مر جاؤ گے، آپ کبھی بھی امام حسین کے عاشق نہیں ہو سکتے۔ یزید داڑھی مڈاتا تھا، اگر تازیہ کندھے پر لے کر پورے گاؤں میں گھومنے والے داڑھی مڈے زندگی بھر گھومتے رہیں تو کیا حسینی بن جائیں گے؟ محبت کا دعویٰ امام حسین سے، اور صبح اٹھ کر روزانہ داڑھی منڈاؤ گے امام حسین کے دشمن کی طرح۔ کس بات کے حسینی ہو؟ صرف تعزیے کے، ڈھول کے، میلے کے، نعرے کے، ڈیگوں کے، ڈھول تماچوں کے، کس بات کے حسینی ہو؟ روزانہ صبح اٹھ کر داڑھی منڈاؤ، رسول اللہ کی سنت کو نکال کر نالیوں میں پھینکو اور پھر کہو کہ یا حسین یا حسین، یہ حسین سے محبت ہے۔ یزید شراب پیتا تھا۔ آج ہمارے یہاں حالات یہ ہیں کہ آج کے دور کا نوجوان صرف شراب نہیں پیتا، اب تو ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ یزید تو بہت پیچھے رہ گیا، اب تو گانجا بھی ہے، چرس بھی ہے، چلم بھی ہے، براؤن شوگر بھی ہے، ہیروئن بھی ہے، ایم ڈی بھی ہے، کورکس بھی ہے، وائٹنر بھی ہے، سولوشن بھی ہے، بٹن بھی ہے، کتا گولی بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اگر یزید ہوتا نا تو امام حسین سے مسکرا کر کہتا کہ حسین میں شراب پیتا تھا، آپ سے برداشت نہ ہوا، یہ آپ کا نعرہ لگانے والے تو پتہ نہیں اور کیا کیا کھاتے پیتے۔ بتائیے شراب پینے والا کسی اینگل سے حسینی ہو سکتا ہے؟ چرس پینے والا، گانجا چلم پینے والا حسینی ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، یا علماء موجود، پیاز اور لہسن کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی، پیاز کھانا، لہسن کھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ لیکن اگر آپ کچا کھاتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے، کریکٹ ہے؟ جائز چیز جس کو کھانے سے منہ میں بدبو آئے اس کو کھا کر مسجد میں آنا مکروہ، جائز اور حلال چیز منہ میں کھا کر آیا بدبو آتی ہے تو حلال اور جائز چیز بھی مسجد میں کھا کر آنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بدبو آتی ہے تو حلال اور جائز چیز میں اگر بدبو آئے تو مسجد میں کھا کے آنا مکروہ ہے۔ اب جسے واضح طور پر حرام قرار دے دیا گیا، اگر تم مسلمان ہو کر وہ کھاؤ گے پیو گے اور ہفتے میں ایک بار آ کر جمعہ کی 2 رکعت پڑھ لو گے، تم کیا سمجھتے ہو اس 2 رکعت کے عوض اللہ تمہیں سیدھے جنت عطا کر دے گا؟ سن لو میری قوم کے جوانوں، سن لو اے چرس چلم گانجے پینے والوں، سن لو اے روزانہ شراب کے پیالے چٹکانے والوں اور شراب کو شوقیہ اپنے لبوں سے لگانے والوں، میرے نبی نے فرمایا جس کے حلق کے نیچے حرام کا ایک لقمہ یا ایک قطرہ اتر جائے تو 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ 40 دن تک نہ سجدہ قبول، نہ تلاوت قبول، نہ دعا قبول، نہ عبادت قبول۔ اگر حرام کا ایک لقمہ، اب بتائیے جو ہر دوسرے تیسرے دن چرس چلم گانجے پیتا ہو، افیم پیتا ہو، وائٹنر لیتا ہو، براؤن شوگر لیتا ہو، ایم ڈی لیتا ہو، ہیروئن لیتا ہو، جو کچھ بھی نشے کے لیے لیتا ہو جسے شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے، اگر وہ ہر ہفتے میں 2-3 بار کھاتا پیتا ہے اور ہفتے میں ایک بار جمعہ کی آ کر 2 رکعت پڑھتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا مہینے بھر کی نمازیں قبول ہونا